نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ آج میری تقریر کا عنوان اقبال اور نسل نو۔ علامہ اقبال کون تھے اور نسل نو سے انہیں کیا امیدیں وابستہ تھیں؟ حاضرین محترم، اقبال پیغمبر امید ہے۔ وہ مایوسی اور نا امیدی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکالتے اور شاہراہ امید پر کاروان ہستی کو گامزن کرتے ہیں۔ ایمان اور یقین کی لازوال دولت سے نوع انسان کو متعارف کرواتے ہوئے فرماتے ہیں، نہ ہو نا امید نو امیدی زوال علم و عرفان ہے، نہ ہو نا امید نو امیدی زوال علم و عرفان ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ اقبال پکے اور سچے عاشق رسول تھے۔ حضور رحمت کا ذکر آتا تو آپ بے قرار ہو جاتے، دل مضطرب ہو جاتا اور یوں گویا ہوتا کہ ہر طرف محبت و عقیدت کی بجلیاں گونج جاتی۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ فراق طیبہ میں روز و شب تڑپتے رہتے اور اس پر فخر کا اظہار کرتے کہ میں مسلمان ہوں، حضور رحمت کا امتی ہوں۔ تہذیب جدید کی چکا چون ترقی انہیں متاثر نہ کر سکی۔ انگلستان کی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہوئے بھی، مغربی تہذیب و تمدن کی رنگین فضا میں رہتے ہوئے بھی اقبال اپنے تہذیب و اخلاق کو نہ بھولے، چنانچہ اپنی ایمانی کیفیات کا اظہار اس طرح کرتے ہیں، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ پھر فرماتے ہیں، زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سر فیضی۔ اقبال دانائے راز تھا، اقبال زمین پہ رہتا اور آسمان کی وسعتوں پر پرواز کرتا تھا۔ اقبال کے بارے میں اقبال نے خود کہا ہے، فطرت نے مجھے بخشیا جوہر ملکوتی، فطرت نے مجھے بخشیا جوہر ملکوتی، خاکی ہوں مگر خاک سے رکھتا نہیں پیوند۔ اقبال کا نوجوان خوددار اور غیرت مند ہوتا ہے، وہ کسی کے ہاتھ کا مارا وہ شکار نہیں کرتا، وسیع النظر ہوتا ہے۔ وسیع النظر ہوتا ہے، گنبد و مینار پہ بسیرا نہیں کرتا، بلکہ وسعت افلاک پر محو پرواز رہتا ہے۔ گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ بیاباں میں، گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ بیاباں میں، کہ شاہی کے لیے ذلت ہے کار اشیاء بندی۔ اور پھر وہ لوگ جو اپنی تہذیب و اخلاق کو بھول گئے اور اپنے تابناک اور درخشندہ ماضی کو اور اپنی شاندار روایات سے منہ موڑ کر مغرب کی نقالی کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں، ان کے ضمیر پر دستک دیتے ہوئے اقبال فرماتے ہیں، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ پھر اس پر اعظم نسل نو سے وہ قوم وجود میں آتی ہے جو قوموں کی قیادت اور دنیا کی امامت کرتی ہے۔ ایسے نوجوان تیار ہوتے ہیں جو ہواؤں کا رخ موڑ سکتے ہیں، فضاؤں کو مسخر کر سکتے ہیں اور پہاڑوں کے جگر چیر سکتے ہیں، حالات کے تاروں کا رخ موڑ سکتے ہیں، نت نئی ایجادات کر کے ترقی کے پہیے کو تیز کر سکتے ہیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے اقبال پکار اٹھتے ہیں، نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا، نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا، کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں، کلندرانہ ادائیں سکندرانہ جلال، کلندرانہ ادائیں سکندرانہ جلال، یہ امتیں ہیں جہاں میں برہنہ شمشیریں، لیکن وہ فریب خورد شاہی جب بلا ہو ترکسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رو رسم شاہ بازی۔ آج نسل نو کا یہ نوجوان اپنا مقام کھو چکا ہے، بلندیوں سے اتر کر بستیوں میں آ گرا ہے، قوم ہمارا اس کی بلند پروازیوں کو ترس گئی ہے، اور اقبال پکار اٹھتا ہے، کس طرح ہوا کن تیرا رشتہ تحقیق، کس طرح ہوا کن تیرا رشتہ تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے
سے ستاروں کے جگر چاک، بہرما ہو انجم نہیں محکوم تیرے کیوں، بہرما ہو انجم نہیں محکوم تیرے کیوں، کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک، لیکن اقبال مایوس نہیں کرتے، امیدوں کے چراغ جلاتے ہیں، مردہ دلوں کو زندگی کی حرارت بخشتے ہیں اور سوئے ہوں کو جگاتے ہیں، نوجوانوں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں اور دلوں میں بجلیاں دوڑاتے ہوئے فرماتے ہیں، دیکھیں تو زمانے کو اگر اپنی نظر سے، دیکھیں تو زمانے کو اگر اپنی نظر سے، افلاک منور ہو تیرے نور سحر سے، خورشید کرے کسب ضیاء تیرے شرر سے، خورشید کرے کسب ضیاء تیرے شرر سے، ظاہر تیری تقدیر ہو سیمائے کمر سے، دریا متلاطم ہو تیری موج گور سے، شرمندہ ہو فطرت تیرے اعجاز ہنر سے، شرمندہ ہو فطرت تیرے اعجاز ہنر سے، وما علینا الا